الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سر وچ وٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا. دل کا سکون خریدنے سے نہیں ملتا، چاہے کوئی اپنی سر دھڑ سارا کچھ بیچ دے. سر وچ وٹا کے اس دل دا کوئی چین خرید نہ سکیا. دے کے تاج تے تخت کوئی اودی نالین خرید نہ سکیا. اودے مکھڑے باجوں کوئی حاکم ساڈے نین خرید نہ سکیا. سارے ٹل یزید نے لا چھوڑے او حسین خرید نہ سکیا. رسول نانا بابا علی حجر پوچھ دیں حسین کی. رسول نانا بابا علی حجر پوچھنے حسین کی. ماں حسین دی نبی دی حجر پوچھنے حسین کی. گود نبی وچ حسین پلیا ہے تیرا سونا امام جھلیا. گود نبی وچ حسین پلیا ہے تیرا سونا امام جھلیا.
حسین پنجتن دا پنجواں جیے حسین پنجتن دا پنجواں جیے ہجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کیے حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دھڑ توں حسین بولے حیران سب نے یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے شہیداں دی زندگی شہیداں دی زندگی جے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی جے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی نبی دی جے بھی پوچھنے حسین کیے صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ کوئی نہیں صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے ہجے بھی پوچھنے حسین کیے لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے ہجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی نبی دی ہجے بھی پوچھنے حسین کیے رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے، پتہ نہیں یہ وقت کی نزاکت ہے، بہرحال جو بھی ہے قبول فرمائیں۔ آباد ذی وقار آیت کریمہ میں نے بطور برکت پڑھی ہے، آپ کو پتہ ہے اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ یہ آیت آیہ تطہیر کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ آیہ تطہیر کہلاتی ہے۔ یہ آیہ مقدسہ جب نازل ہوئی تو مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے 8 دن تک، بعض نے لکھا ہے 40 دن تک، بعض نے لکھا ہے 6 مہینے تک، اور بعض نے لکھا ہے 8 مہینے تک۔ کتنی روایتیں ہیں؟ 8 دن، 40 دن، 6 مہینے اور 8 مہینے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب 8 مہینے تک مسلسل نماز فجر پڑھانے سے پہلے مولا علی کے گھر جاتے۔ کیا کرتے؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے سے پہلے کہاں جاتے؟
مولا علی کے گھر جا کر کہتے السلام علیکم یا اہل بیت اللہ، سبحان اللہ، اے اللہ کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ کے نہیں، اللہ کے گھر والوں تم پر سلام ہو۔ اے فاطمہ زہرا تم پر سلام، اے علی تم پر سلام، اے حسن تم پر سلام، اے حسین تم پر سلام ہو۔ سوچئے ذرا کہ ساری کائنات جس کو سلام بھیجے، میں ساری کائنات بول رہا ہوں، ابھی آپ سمجھ نہیں سکے، کائنات بھی ملا لیجئے، اللہ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، پر درود ہر فرشتہ بھیج رہا ہے۔ فرشتوں کو چھوڑ کے خود خالق کائنات بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ تو ساری کائنات اللہ کے فرشتے اور خود اللہ جس پر سلام بھیجے، وہ محبوب خود جا کے کہہ رہا ہے علی تمہیں سلام ہو، فاطمہ تمہیں سلام ہو، حسن تمہیں سلام ہو، حسین تمہیں سلام ہو۔ اس کا مطلب ہے کوئی گھر جو ہے نا، یہ کوئی عظیم ترین گھرانہ ہے، یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہید مردہ نہیں ہے، اسے مردہ نہ کہو۔ ایک دوسری آیت ہے اسے مردہ گمان بھی، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس آیہ کریمہ کے تحت بھی علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ قتل جب بھی ہوتا ہے جسم ہوتا ہے، روح نہیں ہوتی۔ قتل کیا ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے، روح قتل نہیں ہوتی۔ روح کو یہ کیوں نہیں قتل ہوتی جی؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی رب کا ایک حکم ہے جو ہمارے اندر ہے تو ہم زندہ ہیں، جب اللہ اپنے حکم کو واپس بلا لے گا تو ہم مردہ ہیں۔ تو روح ہے امر ربی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ سونے آئے تواڈے کول پوچھن گے کہ روح کی ہے تے تسی انہاں نوں دس دینا روح میرے رب دا حکم ہے۔ اے قرآن دی آیت سی جڑی میں پڑھی ہے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں جب کوئی قتل ہوتا ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت سارے علماء سے یہ بات سنی ہوگی، بلکہ علماء تو میرے خیال میں اب کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ اب کہیں کہیں آپ عوام سے یہ بات ضرور سنیں گے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی روح اس کے گھر آتی رہتی ہے، دیکھتی ہے، نظارہ کرتی ہے کہ میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں، میرے واسطے کی کیتا انہوں نے، میں انہوں نے دکان دے کے گیا سی، مکان دے کے گیا سی۔ ہر جمعرات کو آتی ہے، دیکھتی ہے کہ کوئی میرے لیے کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، تو رسول اللہ نے فرمایا مایوس ہو کر واپس چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ سے جا کے گڑ گڑاتی ہے یا اللہ مجھے ایک بار پھر بھیج، اب میں جو کچھ بھی کماؤں گا تیرے راستے پہ لوٹاؤں گا، ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ پر اب پتہ ہے کیا ہو تو جب وہ چڑیاں چگ گئیں، اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ روح قتل کیا قتل ہوتا ہے؟ جسم قتل ہوتا ہے۔ جو جسم قتل ہوا ہے اللہ فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ بے روح مسلمان کی ہو، نیکوکار کی ہو، بدکار کی ہو، اچھے کی ہو، برے کی ہو، ہر کسی کی روح نہیں مرتی۔ مرتا کیا ہے؟ جسم ہے، روح نہیں مرتی۔ روح یہاں سے نکل کے عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، جہاں سے آئی تھی لوٹ کر وہیں چلی جاتی ہے۔ جسم مرتا ہے، روح تو جس شہید کو قتل کیا گیا ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی کب قتل ہوئے تھے جی؟ 19
29 में। अब हम चलें उनकी कब्र पर, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस आयत की रोशनी में वो क्या है? शहीद। तो शहीद क्या होता है? गाजी साहब मज़ार हयात ने है मेरा सवाल जी छोटा गया जी। और परेशान ने जेड़े उन्होंने कुरान की आयत ते एतबार नहीं है। जेड़ा बंदा परेशान बैठा है उन्होंने कुरान की आयत ते एतबार नहीं है, क्योंकि कुरान कह रहा है वो जिंदा है, तो तुसी जिवें डरी जा रहे हो। तो गाजी साहब अपने मज़ार में जिंदा हैं। किस चीज़ के साथ? इस जिस्म के साथ। ये क्या कत्ल हुआ था? जिस्म कत्ल हुआ था, रूह तो कत्ल ही नहीं हुई थी। तो जब जिस्म मौजूद है, नहीं समझ आई तो मुझे भी भाई, जब जिस्म मौजूद है 14 सदियां बाद कत्ल होने वाले का, तो आप सोचें जो रसूलुल्लाह के सामने शहीद हुए होंगे जी। अच्छा जी, ये जिस्म नहीं मरा, जिस्म आज भी जिंदा है। किसका? वो कोई भी हो। अब जो सैलाब से मर गए हैं वो भी क्या हैं? शहीद हैं। ये हदीस मुबारक मौजूद है, 7 जगह पे जो मर जाता है वो क्या होता है? शहीद होता है। उसमें एक ये भी है, पानी में डूब कर मरने वाला भी क्या है? शहीद है। तो ये मुर्दा नहीं है। मैं तुहानू नहीं कह रहा, तुसी बोलो कुरान क्या कहता है? ए मुर्दा नहीं है, ठीक है। ये क्या है? जिंदा है। आज जो बंदा हमारे रिश्तेदार में से सैलाब में डूबा वो जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है। क्यों जिंदा है? पानी च डूब के मर गया, इस वास्ते जिंदा है। किसी ने उन्होंने गोली मार दी थी, इस वास्ते जिंदा है। किसी ने उन्होंने जहर खुआ दिता, वो दुनिया तो मर गया, इस वास्ते वो शहीद होया, तो लिहाजा शहीद है। बार्डर उत्ते खड़ा सी, गैर मुस्लिम ने गोली मारी, बंदा शहीद हो गया। रूह नहीं मुई, मरा कौन है? उसका जिस्म मरा है। अल्लाह उस मुर्दा जिस्म को भी कहता है इसे मुर्दा मत कहो, ये क्या है? जिंदा है। एक और जगह पे फरमाया इसे रिज्क भी मिलता है, इसे रिज्क भी मिलता है। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, है कहाँ? अपने रब के पास है, जिंदा है, और इसे रिज्क भी दिया जाता है जिस तरह यहाँ उसे दिया जा रहा था। मैं जो बात समझाने लगा हूँ वो ये है कि शहीद की ज़िंदगी उलमा फरमाते हैं नबी की ज़िंदगी की फरा है। शहीद की ज़िंदगी नबी की ज़िंदगी की फरा है। और फरा ज़रा मुश्किल लफ्ज़ ये भी मैंने तशरीह करनी पैनी है। एक दरख्त है ना जी, वो थल्लों शुरू होया, उत्ते ओदियां शाखां ने, उत्ते ओदियां वो शाख जड़ी है ना जी, उन्होंने फरा कहते हैं। शाख जड़ी है, उतों शाखां सारियां कट दो, दरख्त नहीं मरेगा, वो दोबारा अगले मौसम में होर कट लेगा। देखिए तो कभी तजर्बा करो इहदा। जेड़ा तना जमीन च लग्या है वो है असल, वो की है? ये जड़ियाँ उत्ते लमकदियाँ पईयां ने, ए ने फरा। तो शहीद है फरा, नबी दी जिंदगी है असल। और जदों फरा नहीं मोई, असल कितों मर जाएगा? नहीं समझा सका मैं तुम्हें। वो ये तो है फरा का कमाल कि वो अभी तक जिस्म टोटे टोटे हो गया जनाब। किसी ने नाक भी काट दिए, कान भी काट दिए, धड़ कहीं पे है, सर कहीं पे है, ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। बेहुरमती की इंतहा कर देने के बावजूद भी रब कहता है ये जिंदा है। तो जेड़ा जिंदा है वो फरा है, वो की है? वो शाख है, वो टहनी है। तो जेड़ा नबी है वो तना है। और जदों शाख नहीं मरी, तना मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। इसलिए जिन्हां दा अकीदा है ना कि नबी मर के मिट्टी हो गए, उन्होंने वास्ते गुजारिश है कि ए जरा समझो कुरान की आयत नूं। इस कुरान की आयत नूं ए किवें हो सकता है नबी मर जाए उम्मती जिंदा रहे? नहीं समझ रही तुम? नबी
مر جائے اور امتی زندہ رہے، یہ ہو سکتا؟ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جو آتا ہے وہ امت کی رہنمائی کے لیے آتا ہے۔ رہنمائی صرف دنیا میں نہیں ہوتی، علماء فرماتے ہیں رہنمائی قبر میں بھی ہونی ہے۔ رہنمائی کہاں ہونی ہے؟ قبر میں بھی ہونی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ بنفس نفیس حیات ہیں، موجود ہیں۔ صحابہ کرام جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں دیا کرتے تھے، اسی طرح مزار پر انوار میں بھی دیتے ہیں۔ بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے بے اذان و اقامت قائم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک میں اذان بھی ہوتی ہے، اقامت بھی ہوتی ہے، اللہ کا محبوب جماعت بھی فرماتا ہے۔ ایک اعتراض ہے، ایک اور جنہوں نے نہیں مننا انہوں نے، میں انہوں دے واسطے گل کر ہی نہیں رہا، میں تواڈے واسطے کر رہا۔ اسی ہاں بھولے بھالے، اسی بھولے بھالے لوگ ہاں۔ اسی جدوں مدینہ شریف جانے ہیں اتنے اسی جالی نو ہاتھ لائیے، سانو ہاتھ نہیں لان دیں۔ اسی جناب ریاض الجنہ کسی مزار نو ہاتھ لان لگیے، سانو نہ لگے بھی کہندے نے حاجی شرک، کی کہندے نے حاجی۔ اسی بھولے بھالے بیچارے چپ کر کے کھڑے ہوئے، ہو سکتا ہے یار ہو گئے۔ انہوں دی ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا برین واش کر دیں نے سانو، اسی بھی من کے پیچھے ہو جانے۔ گل تو صحیح کہہ رہا، گل صحیح کہہ رہا۔ میرا انہوں واسطے سوال ہے جڑے اتھے کھڑے ہو کے روک دے نے، تو تمہیں سمجھانا مقصود ہے بھئی مان لو انہوں دی گل، من لئیے کہ رسول اللہ حیات نہیں ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے معاذ اللہ۔ ایک لمحے واسطے مان لو کہ وہ جو کہہ رہے ہیں، ایک حدیث دا جواب انہوں کو ضرور لینا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم 70,000 ملائکہ شام کو بھیجتا ہے، وہ آ کے مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ صبح جیسے طلوع ہوتی ہے یہ 70,000 چلا جاتا ہے، وہ 70,000 اور بھیج دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کے صحیح ہونے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اس حدیث کے صحیح ہونے کا ذمہ دار میں ہوں۔ جس مقام پر کہیں ہم اس کی صحت کو ثابت کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے اگر یہاں روضہ پاک میں کچھ ہے ہی نہیں، بقول تیڈے وہ مار کے مٹی ہو چکے نہیں تھے، وہ تو 70,000 بھیجدا ہی کیوں پیا؟ نہیں سمجھے تو ہمارا چھوٹا سا سوال ہے معصومانہ، بھئی ہے ہی نہیں ہے کچھ، جو خاک ہے وہ خاک ہو گئی ہے، مٹی ہو گئے ہیں، وہ 70,000 روزانہ کیوں نہیں پتہ ہے اندر کے؟ اے انسان تو دسے گا نہیں ہے یا وہ دسے گا کہ ہے؟ وہ دا فرشتے بھیجنا اس گل دی دلیل ہے کہ اندر موجود نے، تدے تیار ہے نہیں تدے۔ میں ایک اور گل بھی اتنے کر جاؤں، علماء نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے تے روح مال جسد موجود نے۔ کیا؟ روح مال جسد موجود نے، کی مطلب؟ یعنی جسم بھی موجود ہے اور روح بھی موجود ہے۔ جس طرح ہماری روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، رسول کی روح ایسے عالم ارواح میں نہیں بلکہ روضہ اطہر کے اندر موجود ہے۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر روح یہاں نہ ہوتی تو یہ فرشتے یہاں نہ آتے، عالم ارواح میں جاتے۔ یہ کہاں جاتے؟ عالم ارواح میں جاتے۔ یہ کہاں آ رہے ہیں؟ روضہ اقدس پر۔ تو اس کا مطلب ہے روح بھی یہی ہے اور جسم بھی یہی ہے، روح بھی
یہی ہے اور جسم بھی بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کسی نے کیا سی سانو حسین سنانا ہے، کی سنانا ہے؟ میں سنا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبی و حب اہل بیت فی سبات مواطن احوال عظیمت۔ میں پوری حدیث ایک دفعہ پڑھ لوں تھوڑی سبحان اللہ بھی سن لوں کہ بن گیا۔ عند الموت عند القبر عند النشر عند الحساب و عند الکتاب عند المیزان و عند الصراط۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا میری تے میری اہل بیت دی محبت سات ایہو جیاں جگہ تے کام آونی ہے جتھے کسے نے کام نہیں آنا۔ کنیاں جگہ؟ سات ایسی جگہ ہیں، سات ایہو جیاں جگہ نے جتھے صرف میری محبت تے میرے گھر والیاں دی محبت نے کام آنا، اور کسے نے کام نہیں آنا۔ فرمایا وہ جگہ بھی کوئی عام نہیں ہیں، احوال عظیمت، بڑیاں عام خاص جگہ نے، بڑیاں خاص جگہ نے جتھے میری محبت کام آنی ہے تے میری اہل بیت دی محبت۔ نمبر ایک ہوں آپ گن دے جائیو، میں لگا جے پڑھن۔ نمبر ایک عند الموت، نمبر ایک کرنی ہے عند الموت۔ نمبر دو عند القبر، کنیاں ہویاں؟ دو ہویاں عند النشر، تین ہویاں عند الحساب، عند الکتاب، عند المیزان، عند الصراط۔ پہلی جگہ ہے جدوں روح قبض ہو رہی ہوئے گی، جسم سارا سیدھا ہو گیا، اکھاں تارے بن گئیاں، سارے کول کھڑے، ڈاکٹر حکیم بھی کول کھڑے نے، وہ بھی یہی کہہ رہے نے دعا کرو۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، گھر والے ماں باپ بہن بھائی جناب رشتہ دار دوست احباب رونا شروع ہو گئے نے، اودیاں اکھی ٹک ٹکی بن کے کھڑیاں ہوئیاں نے۔ جناب رسول اللہ فرماندے نے وہ سب تو مشکل ویلا جے، اس وقت اسرائیل نے روح قبض آنا ہے تے اتھے ساڑی محبت نے توانوں بچان آ جانا جے۔ جدوں مرن لگو گے ادھروں تواڈی روح قبض کرن واسطے اسرائیل آئے گا، ادوں میں تے میری اہل بیت دی محبت آ جائے گی، تواڈا دھیان ساڈے وال رہے گا، وہ اپنا کام کر جائے گا، تسی ساڈا دیدار کردے رہو گے۔ نمبر دو عند القبر، مر گیا بندہ، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، دفنیج گیا، قبر چلا گیا، سارے مٹی پا کے جناب رشتہ دار دوست احباب بال بچے جناب بیوی یہاں تک اتھوں تکر کے کوئی رشتہ بھی ایہو جہا نہیں ہے جڑا قبر اتے رہ جاوے، سارے واپس مڑ چلے نے۔ پر رسول اللہ فرماندے نے جدوں ایک کلا بچ جائے گا، اندھیری کوٹھڑی ہوئے گی، اور کوئی نہیں ہوئے گا، اتھے میں ہوں گا، میرے اہل بیت دی محبت ہوئے گی، اتھے بھی اسی انہوں کلیاں نہیں چھڑاں گے۔ تیسری جگہ عند النشر، عند النشر تسی جان دیو کہ نامہ اعمال نشر کیتا جائے گا، نامہ اعمال ایدہ ترجمہ میں تو شاید پہلے سنا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جدوں ساریاں امتانوں نامہ اعمال پکڑائے گا، ساریاں امتانوں نامہ اعمال پکڑائے گا، ساڑھے سامنے نالے دسے گا جناب تسی اے جرم بھی کیتا ہے، اے جرم بھی کیتا ہے تے اے جرم بھی کیتا ہے، سب نو ساڑھے سامنے پوچھی جا رہا۔ پر جدوں میری امت دیواری آئے گی اللہ سب نو فرمائے گا اپنے اپنے مقام تے چلے جاؤ، انہاں کول میں کلیاں حساب لینا ہے، میں کلیاں حساب لینا ہے۔ یا اللہ دی کی وجہ فرمایا اس دی وجہ یہ کہ تسی میرے محبوب تے او دی آل نال محبت کر دے سو،
اے سلا جے اودا کہ تواڈا نامہ اعمال اسی کسے دے سامنے نشر نہیں کرنا. اسی رسول اللہ دی محبت اودی آل بیت دی محبت ہے. تواڈا نامہ اعمال چوری چوری لگو کے تواڈے ہتھے پھلاواں ہے لگو کے. وجہ کی ہوئے گی؟ فرمایا وجہ ہے کہ تسی میرے محبوب نال بھی پیار کیتا تے میرے محبوب دی آل بیت نال بھی. اگلی گل کیے اندل حساب، اندل حساب کتاب ہون لگا، نیکیاں تے بدیاں تلن لگیاں، نیکیاں کم ہو گئیاں برائیاں زیادہ ہو گئیاں. پلڑا نیکیاں والا اتے وے برائیاں والا تھلے وے. اللہ دے محبوب نے فرمایا جے تسی ساڈے نال محبت کر دے جے تے پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اسی اتھے بھی تواڈے کام آواں گے، اتھے بھی تواڈے کام آواں گے. اندل کتاب نیکیاں تل گئیاں، تلن تو بعد ایک پرچی لکھی جائے گی، اس بندے دا اے حساب بنیا جے تے اے دی جزا جو بھی دے دیو. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی کتاب پرچی لکھی جائے گی وہ دے اتے بھی لکھن لگیاں سی کام آواں گے. اندل میزان ترازو لگا ہوئے گا جتھے جناب اسی اتھے بھی کام آواں گے. اند صراط جدوں پل صراط تو لنگن لگو گے اسی اتھے بھی رسول اتھے بھی کام اہل بیت رسول اتھے بھی کام آن گے. کنیاں جگہ ہویاں؟ اے سب تو مشکل جگہ ہے جتھے رسول اللہ نے کام آنا، رسول اللہ دی اہل بیت دی محبت نے کام آنا. حدیث غلط ہوئے نہ ہوئے یا من گھڑت ہوئے اسی ذمہ دار ہوں، اسی ذمہ دار ہیں. لہٰذا اے کوئی عام شخصیات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور گل میں تمہیں دسنی ہے، دساں تمہیں اللہ اکبر. وہ گل ہے جو ایک اعتراض ہے بہت سارے بیلیاں لوں تواڈے کول پتہ نہیں ہویا کہ نہیں ہویا کیونکہ اسی ہاں بولے بالے اسی کام کرنے ہاں سانوں پتہ نہیں ہے. وہ یہ کہ جناب صحابہ کرام جب رسول اللہ کی وفات ہوئی نا وہ جناب خلافتاں ونڈتے رہ گئے تے 3 دن تک جنازہ ہی کوئی نہیں پڑھیا. اے جدوں بندہ عام سنتا ہے نا صحابہ نے یہ کام کیتا وہ دل بھی کرتا ہے صحابہ نوں گالاں کڈن تے، وہ دل بھی اج دا بندہ یہ محسوس کرتا کہ یار یہ تو زیادتی رسول اللہ کی وفات ہوئے تو صحابہ جناب کی کرتے رہے خلافتاں ونڈتے رہنا ہے. اچھی بولو، ڈرنا نہیں ہے، میں صرف تمہیں سمجھانا ہے. ایک گل تمہیں سمجھانی ہے اتنے ایک ہی ہویا جناب. پہلی گل تو یہ کہ جس طرح ساڈا جنازہ پڑھیا جاتا رسول اللہ کا جنازہ اس طرح اچھی بولو، جس طرح ساڈا جنازہ پڑھیا جاتا رسول اللہ کا جنازہ اس طرح نہیں پڑھیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس طرح اگر کوئی پڑھے گا تو علماء نے لکھے وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جنازے دی دعا تسی جانتے ہو نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا. بس اتنے رکو، اینا 2 گلیں کی گل سمجھانی ہے. اے اللہ بخش دے ساڈیاں زندہ نوں تے ساڈیاں کنوں بخش دے. کی کر دے؟ بخش دے، معاف کر دے، بخشش کر دے. اے دعا سی منگنے اپنے مردے واسطے. نبی کا کام بخشوانا ہوتا ہے، بخشیجنا نہیں ہوتا ہے. نبی کس لیے آتا ہے؟ بخشوانے آتا ہے، وہ اپنی بخشش کروانے نہیں آتا. دلیل دیں، دلیل دے دیں. اے قرآن دی آیت قرآن جو کٹ لو لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مِنْهُ
ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਅनिल खता। क्या होता है? मासूम अनिल खता होता है, उससे गलती नहीं होती। लिहाजा जब गलती नहीं हुई तो बख्शिश कहे की। दूसरा मसला है कि जिस तरह रसूलुल्लाह का जनाजा पढ़ा गया, उलमा ने लिखे 10-10 सहाबा आप दे रोज़ा अक़दस जहाँ आप आज मौजूद हैं इसी जगह पर आते थे, दीदार भी करते थे और दरूद व सलाम भी पेश करते थे। जब तक उनका दिल चाहता वो दरूद व सलाम पढ़ते रहते, सोने का दीदार करते रहते। वो निकल जाते, फिर अगले 10 आते। ए पूरा अमल करन लगिया 3 दिन लग गए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਿਆ? 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। दूसरी गल है, एक होता है जनाब अल्लाह अकबर, एक सवाल साडा भी है मासूमाना, जिन्होंने साडे उत्ते एतराज़ किया। साडा भी उन्हां कोल एक सवाल है भी तुसी मौला अली दे जनाजे च किदों को शामिल होए सो? यह गल तुसी अज पहली दफ़ा सुनोगे अल्लाह दे फजल नाल, इस तो पहले तुसी नहीं सुनी होए। शायद कितने सुनी होए, मैं गारंटी नहीं दिंदा, लेकिन अक्सर बंदे इहो जिहे होणगे जिन्होंने यह गल भी हज़रत अली के जनाजे में कितने लोग शामिल हुए थे तुम्हारे? ज़रा हमें नाम बताओ, लिस्ट बताओ। हमने तो जो पढ़ा है वो तो ये है कि इमाम हसन जब जनाजा पढ़ा चुके, दफनाने की तैयारी करने लगे तो झगड़ा हो गया। एक गिरोह कहता जी असी दफनान ले जाना है, दूसरा कहता असी दफनान ले जाना है। तो इस लड़ाई 3 दिन गुजर गए। किने बिल आखिर इमाम हसन पाक ने यह फैसला किया कि दाची के उत्ते जनाब हज़रत अली का जिस्म अक़दस लद देने, जिथे दाची लै जाएगी उत्थे ही हज़रत अली का मज़ार बनेगा। बन दिता गया, दाची नूं छोड़ दिता गया। दाची किसी नूं मिली कोई ना, दाची किसी नूं उच्ची बोलो, किसी नूं मिली कोई ना। लिहाजा जदों मिली कोई ना, किसी नूं पता ही नहीं है मौला अली का मज़ार बनया किथे वे। यह गल तुसीं सुनी पहले? उच्ची बोलो। किसी नूं पता है इस गल का? किसी नूं पता ही नहीं है मौला अली पाक का मज़ार बनया किथे वे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਜਫ ਅਸ਼ਰਫ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਕੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਾਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਚੀ ਕਿਧਰ ਗਈ, ਜਸਦ ਅक़दस किधर गया, सारे भूल भुला गए। हज़रत हारून रशीद का ज़माना आया। किदा ए हुण तुसीं आपे कढ़ लेना कि हज़रत हारून रशीद ते मौला अली कितने अरसे का गैप है। ए हुण आपे तुहाडे उत्ते मैं छोड़ देना, ठीक है जी। उन्हां दा ज़माना है। वो एक दिन चलते जा रहे सन में चटियल मैदान है, एक हिरनी अगे भजी आ रही है, पिछे पिछे शेर है। एक बन्ना पिया सी एवें, हिरनी बन्ना क्रॉस करके इधर बह गई, शेर इधर बह गया। यह मंजर उन्हें अपनी अखां नाल देखिया कि शेर पीछा कर रहा सी हिरनी का। एक बन्ना आया, वो बन्ना क्रॉस करके हिरनी आराम नाल इधर बह गई तो शेर हारून रशीद देख रहा सारा मंजर। उन्हें जनाब अपनी सारी सिक्योरिटी ते सारी कबीना ते सारे दानिश्वर बुला ले। दसो जी शेर पिछों इनू हमला करने वास्ते आ रहा सी, इत्थे आया तो रुकावट भी कोई नहीं, दीवार भी कोई नहीं, समंदर ते नदी ते नाला भी नहीं है। हिरनी इधर बैठी है, शेर इधर बैठा, हमला नहीं पिया करता। उन्होंने कहा जनाब सानू तो इस गल का नहीं पता, हज़रत अली पाक दी आल दे इमाम रज़ा पाक मौजूद ने,
سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے؟ امام رضا پاک موجود نے. انہاں کول پوچھو او آل بیت دے نے تے نبی دے علم انہاں نوں وراثت وچ ملیا ہے, او دس سکدے نے تانوں. امام رضا پاک نوں بلوایا ہارون رشید نے منت ترلا کر کے. وہ آئے, انہوں نے منظر دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے تھے میرے دادے علی دی قبر ہے. اللہ ایتھے کی ہے جناب؟ میرے دادے علی دی قبر ہے. اونچی تھوڑی جی اونچی. ایتھے کی ہے جناب؟ میرے دادے. کدوں دریافت ہوئی ہے؟ کنے دریافت کیتی ہے؟ حضرت امام رضا نے. حضرت اے ہن میں تواڈے اُتے چھڈیا, وقفہ وچوں تسی خود لبنا کنا ہے. وقفہ وچوں تسی, کیونکہ مولا علی کی جب وفات ہوئی اس کے بعد امام حسن ہے, امام حسن کی وفات کے بعد امام حسین ہے, امام حسین کی وفات کے بعد امام زین العابدین ہے, امام زین العابدین کی وفات کے بعد امام محمد باقر پاک ہیں, امام باقر کی وفات کے بعد امام جعفر صادق ہیں, امام جعفر صادق کے بعد امام رضا کا مقام آتا ہے. یہ جو اتنا پیریڈ گزرا ہے, اس پیریڈ میں کسے پتہ تھا مولا علی کی قبر کہاں ہے؟ نہیں سمجھ گئی؟ اے تسی دسنا نہیں ہے قوم نے, کیونکہ قوم نے تے پوچھنا ہے جناب تسی کتے سو. نہیں سمجھ گئی تمہیں؟ اگے میں تمہیں سمجھا رہا گل, میں اج پہلی دفعہ اس واسطے کھول کے تمہیں دسی کہ تمہیں پتہ تے ہوئے ہوا کی ہے. جی اے کنے دسی قبر کہندی ہے؟ ہوں ایک گل تواڈے نال کرنی ہے, کراں؟ اتنے تسی سنیا ہوئے گا جناب قبراں تے جانا شرک ہے, اتنے قبر والے کچھ کر نہیں سکتے, کچھ دے نہیں سکتے. میں کہ اتنے تے شیر ہرنی نو چوک نہیں سکتا قبر تو. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ ہجے تیکر بولی میں کی سمجھاواں؟ اتنے ہرنی آ کے بہ گئی. پہلی گل تو یہ کہ جنگل دے جانور نو بھی پتہ ہے اتنے کسی خدا دے بندے دی مزار ہے. جی ہرنی نو پتہ ہے میں پاک ہاں اس لیے میں اگے جا سکنی ہاں, شیر نو پتہ ہے میں پلیت ہاں میں پیچھے ہی رہنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہوں ایک گل ہور میں کرنی ہے. ایک بندہ میرے کو پوچھدا جناب میں سنیا جڑا مر جاوے وہ مشکل کشا نہیں ہوندا. میں کہ اسی تے قبر تے ہرنی نو بیٹھیاں دیکھ کے دسیا جناب مشکل کشا قبر ہی تو مشکل کشائی پہ کردے نے. مولا علی پاک زمین میں ہے نا, ہرنی بچ گئی, ہرنی بچ گئی. شیر اندر آ نہیں سکتا, ہرنی باہر جا نہیں رہی. فیصلہ کنے کیتا؟ امام رضا پاک نے. زمانہ کس خلیفہ کا ہے؟ ہارون الرشید کا. ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں. کیا ویسے آپ سے بیٹھے ہیں پہلے گل سنی کبھی؟ پہلی باری سنو, پھر میں مبارک دعا کرتا ہوں الحمدللہ.